اور ایسے الفاظ کہے تھے جو ایک شریف انسان کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اب میں تمہاری وجہ سے ایک نفرت گزیدہ انسان ہوں۔ میں نے تمہارے لیے شہر دل کے سارے دروازے اور محبت کے سبھی اوطاق بند کر دیے ہیں۔ اپنے سلوک، اپنے تکبر اور اپنے برے فعل کی وجہ سے گنگا اب تم میرے لیے بدلتے رستوں کی دھول، خزاں کی تاریک شب، اجاڑ پیڑوں کے زرد چہروں کی مانند ہو۔ چلی جاؤ، تم ایک اداس لکھی داستان اور پتجھڑ کے عکس کا اولین جھونکا ہو۔ میں تم سے کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ گنگا، میں تجھے اداس لمحوں کی کہانی، دل آزاد خواہش اور خزاں آلود ثمر سمجھ کر ٹھکراتا ہوں۔ سن، اگر تو میرے دل کی ہی بات سننا چاہتی ہے تو لکھ رکھ، تو ایک غلیظ، پست اور ذلیل لڑکی ہے جسے میں کسی بھی صورت اپنی ذات کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ میرے ساتھ برا سلوک کرنے سے پہلے تم میری نگاہوں میں بڑی عزت، بڑا وقار رکھتی تھی، لیکن اب تم میری نگاہوں میں زمین کی پاتال سے بھی زیادہ پستی اور ذلت میں گر چکی ہو۔ دیکھو گنگا، قبل اس کے کہ میرے منہ سے تمہارے لیے اس سے بھی گندے الفاظ نکلے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ اگر میرا غصہ مزید بڑھا تو میرا ہاتھ بھی تم پر اٹھ سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک عورت پر میرا ہاتھ اٹھے۔ لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت میرے خیمے سے چلی جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں پہرے دار کو حکم دوں گا کہ وہ تمہیں گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر نکال دے۔ جواب میں گنگا بیچاری روتی، سسکتی، بلکتی، بین کرتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ خواص خان، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں خود ہی آپ کے حکم کے مطابق آپ کے خیمے سے نکل جاتی ہوں، پر جانے سے پہلے میری ایک گزارش ہے۔ یوں جانے کہ یہ آخری گزارش ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے کسی تکلیف، کسی تنگی کا باعث نہ بنوں گی۔ اس پر خواص خان نے پھر بیزاری میں کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ جواب میں گنگا نے کہا کہ جس وقت آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان وندھیاچل میں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور وہاں سے آپ رات کی تاریکی میں بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کی روانگی کے کچھ دیر بعد لشکر نے وہیں قیام کیے رکھا تھا۔ پھر لشکر جب روہتاس کی طرف کوچ کرنے لگا تو ہیبت خان نیازی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں روہتاس کے پرانے راج محل کے اس حصے میں قیام کرنا چاہتی ہوں جس میں پہلے رہتی تھی، یا کسی اور جگہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس پر میں نے ہیبت خان سے آپ کی رہائش سے متعلق پوچھا تو اس نے انکشاف کیا کہ آقا شیر شاہ سوری نے آپ کو ہمارے برہمن وزیر چورامن کا محل دے دیا ہے۔ لہٰذا میں نے ہیبت خان نیازی سے کہا کہ میں اسی محل میں رہنا پسند کروں گی جو خواص خان کو دیا گیا ہے۔ اب میں اس محل کے ایک حصے میں اوما کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آپ سے میری صرف اتنی سی التجا ہے کہ مجھے اوما کے ساتھ اسی محل میں پڑا رہنے دیجیے۔ میں آپ کی کسی تکلیف، آپ کی کسی اذیت کا باعث نہیں بنوں گی۔ اس پر خواص خان کہنے لگا کہ جاؤ، تم اسی محل میں رہتی رہو، کوئی تم سے باز پرس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد گنگا بیچاری اپنے آنسو پہنچتی ہوئی خیمے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد گنگا روہتاس کے سابق وزیر چورامن کے محل میں داخل ہوئی۔ گھوڑے کو اس نے استبل میں باندھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر اوما بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا گنگا سر جھکائے، اداس افسردہ اور بکھری سی استبل سے نکل کر اس کی طرف آئی تھی۔ جب وہ نزدیک آئی تو اوما نے بڑے پیار سے پوچھا کہ گنگا میری بہن، خواص خان نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس پر گنگا بیچاری منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی۔ آگے بڑھ کر وہ اوما سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح پھوٹ کر اور سسک کر رونے لگی۔ اوما اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک اسے تسلی دیتی رہی۔ جب گنگا نے اپنے آپ کو سنبھالا تب اوما نے پھر پوچھا کہ دیکھ گنگا، تو روتی کیوں ہے؟ اصل بات تو بتا کہ ہوا کیا ہے؟ تو خواص خان کے پاس گئی تھی، کیا اس نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے؟ اس پر گنگا نے کہا کہ اوما میری بہن، تیرا اندازہ درست ہے۔ دیکھ، میں خواص خان کے پاس گئی، پہلے تو انہوں نے مجھ سے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ پہرے دار سے کہا کہ اسے کہو کہ میں نہیں ملنا چاہتا، پر میں زبردستی خیمے میں داخل ہو گئی۔ اس پر وہ مجھ سے خفا ہوئے، پھر باتوں ہی باتوں میں انہوں نے میری بڑی بے عزتی کی۔ مجھے وہ الفاظ یاد دلائے جو میں نے اس وقت ان کے منہ پر تمانچہ مارنے کے وقت کہے تھے، جس وقت میں راجکماری تھی اور انہوں نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا۔ دیکھ اوما، میں جانتی ہوں میری وہ غلطی تھی اور میں نے ایک گھمنڈ اور اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے خواص خان سے برا سلوک کیا تھا۔ بس میرا وہ برا سلوک ہی میری بدقسمتی، میری بدشگونی کا باعث بن گیا ہے۔ دیکھ اوما میری بہن، ایک طرح سے خواص خان بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ راجکماری کی حیثیت سے مجھے اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میری عزت بچائی تھی، میری جان کا محافظ بنا تھا۔ اس موقع پر اگر اس نے مجھ سے چاہت اور محبت کا اظہار کیا تھا تو مجھے ضبط کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے برے تانے دیے، اسے لومڑیاں پکڑنے والا کہا۔ پھر دوسرے موقع پر وہ ہمارے خیمے میں بھی آیا۔ میرے پتا جی نے مجھے اس سے معافی مانگنے کے لیے کہا اور نخوت میں میری گردن اس وقت ایسی اکڑی ہوئی تھی کہ میں کچھ بھی نہ کر پائی، اور آج وہ سارے میرے بکھرے ہوئے برے الفاظ اور بدسلوکیاں ایک دم میرے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ اوما، خواص خان بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن اب وہ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل کے سب ہی دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں۔ مجھے انہوں نے غلیظ، ذلیل اور پست لڑکی کہا، اور یہاں تک کہا کہ میں ان کے خیمے سے نکل جاؤں ورنہ وہ مجھے ماریں گے اور پہرے دار سے کہیں گے کہ گھسیٹ کر مجھے خیمے سے باہر نکال دیں۔ دیکھ اوما، میں ان سے یہ اجازت لے کر آئی ہوں کہ مجھے اوما کے ساتھ اس محل میں رہنے کی اجازت دے دیں۔
और उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। यहाँ तक कहने के बाद राजकुमारी गंगा थोड़ी देर के लिए रुकी। अजीब सी बेबसी में उसने ओमा की तरफ देखा, फिर दोबारा कहना शुरू किया, देख ओमा मेरी बहन, मैं 2-1 बार और ख्वास खान को राजी करने की कोशिश करूंगी। ओमा, मैं तुम पर इंकशाफ करूंगी कि अब मैं ख्वास खान को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखती हूँ और उनसे मोहब्बत करती हूँ। उनके बगैर जिंदगी बसर करने का सोच भी नहीं सकती, और अगर उन्होंने फिर भी मुझे माफ न किया तो फिर मैं ये महल छोड़ जाऊंगी। इस पर ओमा ने चौंक कर पूछा कि तुम कहाँ जाओगी? गंगा कहने लगी कि सुन ओमा, मेरी बहन, रोहतास शहर में एक विद्या आश्रम है, वहां चली जाऊंगी और अपनी जिंदगी के बाकी मादा दिन हिजर के लम्हों से लिपट कर गुजार दूंगी। इस पर ओमा ने पूछा, मैं इस विद्या आश्रम को जानती हूँ, लेकिन तुम वहाँ कैसे रहोगी? वहाँ तो सारी बेवा औरतें रहती हैं और तुम बेवा थोड़ी हो। इस पर गंगा कहने लगी कि मुझसे बढ़कर बेवा कौन होगी? देख, ख्वास खान ने मेरा स्वयंवर जीता। रिवायात और इक़दार के मुताबिक मेरी शादी ख्वास खान से होनी चाहिए थी। अब जबकि ख्वास खान ने मुझे ठुकरा दिया है, जिसे मेरा पति होना चाहिए था, उसने ही जब मुझे दुत्कार दिया है, तो मैं बेवा नहीं तो और क्या हूँ? देखो माँ, मैं विद्या आश्रम चली जाऊंगी और अपनी जिंदगी के बाकी दिन वहाँ हिजरो फुरकत में गुजार दूंगी। इस पर ओमा कहने लगी, लेकिन इस विधवा आश्रम की हालत तो आजकल बड़ी ही कस्म पुरसी की है। विधवा आश्रम में जिस कदर बेवाएं रहती हैं, वो शहर और करीबी बस्तियों में भीख मांगने जाती हैं और इसी भीख से गुजर बसर करती हैं, और लोगों की ही भीख से विधवा आश्रम चलता है। इस पर गंगा इंतहाई बेबसी और लाचारगी में कहने लगी, देखो माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर विधवा आश्रम में रहने वाली सारी बेवाएं भीख मांगती हैं तो मैं भी उनके साथ भीख मांगकर गुजर बसर करती रहूंगी। मैं कोई आसमान से उतरी हुई तो नहीं हूँ कि बस जिस तरह दूसरी बेवाएं आश्रम में जिंदगी बसर करेंगी, वैसे ही सब में मैं भी उनके साथ अपनी जिंदगी के बाकी मादा दिन गुजार दूंगी। गंगा की इस गुफ्तगू के जवाब में ओमा थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही। फिर उसने गंगा की तरफ देखा और पूछा, गंगा मेरी बहन, अगर तू पसंद करे तो इस सिलसिले में मैं खुद ख्वास खान से बात करने की कोशिश करूं। इस पर गंगा ने उसकी तरफ चौंक कर पूछा और कहा कि ओमा, तू हरगिज ऐसा मत करना। मैंने अंदाजा लगा लिया है कि ख्वास खान मुझसे इंतहा दर्जे की नफरत करते हैं और मेरी शक्ल देखने के रवादार नहीं। बस यूं जानो, वो मुझे इंतहा जलील, पस्त और मकरू लड़की समझते हैं। अगर तूने मेरी सिफारिश में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की तो मुझे डर और खदशा है कि मेरी तरह ख्वास खान तुमसे भी नफरत करने लगेंगे। आज तक तो वो तुम्हें बहन कहते हैं, फिर वो तुम्हें मेरी तरह दुश्मन और पस्त और जलील समझने लगेंगे, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहती। और देखो माँ, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम दोनों का इस महल में रहना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं तुमसे इल्तजा करूंगी कि किसी भी मौके पर तुम मेरे सिलसिले में ख्वास खान से गुफ्तगू करने की कोशिश मत करना। गंगा जब खामोश हुई तो ओमा ने कहा कि देख गंगा मेरी बहन, मैंने जिंदगी का एक हिस्सा तेरे साथ बसर किया है। अगर हालात इतने ही अबतर हो गए हैं तो मैं हर सूरत में तेरा साथ दूंगी। अगर ख्वास खान तुम्हारी मजीद कोशिशों के जवाब में भी तुम्हें मुआफ नहीं करता तो यहाँ से निकलकर विधवा आश्रम जाने पर मजबूर होगी। सुन, मैं भी तेरे साथ विधवा आश्रम में रहूंगी और वहाँ भी तेरी खिदमत करती रहूंगी। ओमा की इस गुफ्तगू पर गंगा बेचारी पिस कर रह गई। एक बार फिर वो ओमा से लिपट गई और रोने लगी। ओमा के भी आंसू निकल गए। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं, फिर संभली। इसके बाद दोनों बेचारी खाने का इंतजाम करने में लग गईं। एक रोज शाम के करीब जिस वक्त गंगा ख्वास खान की उस हवेली के मतबख में खाना तैयार करने में मसरूफ थी, एक समत से ओमा भागती हुई आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बड़ी खुश और शादमा नजर आ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए गंगा ने बड़े तजस्सुस में पूछा, ओमा मेरी बहन, क्या कोई गैर मामूली बात हुई है जो तू इस कदर खुश, शादा और पुरमसरत है? इस पर ओमा कहने लगी, हाँ गंगा मेरी बहन, गैर मामूली बात ही हुई है। इस पर तेज निगाहों से देखते हुए गंगा ने पूछा, फिर मुझे भी बताओ। ओमा कहने लगी, खुशी की बात यह है कि ख्वास खान शहर के बाहर खैमों के पड़ाव से उठकर उस हवेली में मुंतकिल हो चुका है और हवेली के दाएं जानिब जो कमरे हैं उनमें से एक में उसने क़याम किया है। मैं खुद उसे एक कमरे में दाखिल होते हुए देख चुकी हूँ। उसके मुहाफिज भी उसके साथ थे। कमरे में दाखिल होने के बाद मुहाफिज उसके कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। इस पर गंगा ने मायूसी के से अंदाज में कहा, देखो माँ मेरी बहन, इसमें खुशी और मसरत की कौन सी बात है? अगर तुम इस बात पर खुश हो कि ख्वास खान हवेली में यहाँ आ गए हैं तो ये बात हमारे लिए नई तो नहीं। वो कोई हमारे लिए तो यहाँ नहीं आए। आखिर शेरशाह ये हवेली उनके हवाले कर चुका है, इसलिए इसमें उनका आना हक बनता है। इस पर ओमा ने कहा, देख गंगा, मैं तुझे एक मुखलिसाना मशवरा देती हूँ। खाना तैयार करने के बाद तू ख्वास खान के लिए खाना डाल और खुद उनके लिए खाना लेकर जा। खाना उन्हें पेश कर। मुझे उम्मीद है कि उनके दिल में अगर तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो वो तुम्हारे हाथ से खाना लेकर खा लेंगे और तुम्हारे साथ अपनी नाराजी रफा दफा कर लेंगे, तुम्हें राजी कर लेंगे। ओमा के इस मशवरे पर गंगा ने कुछ सोचा।
پھر جواب دیا، دیکھ ہوما، تمہارے کہنے پر میں خواص خاں کے لیے کھانا تو لے جاتی ہوں، لیکن اگر انہوں نے پھر مجھ سے پہلے جیسا سلوک کیا، میرے ہاتھ کا کھانا لینے سے انکار کر دیا اور مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ اس پر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، سن گنگا، اگر اس بار بھی خواص خاں نے پہلا سا رویہ رکھا اور تمہارے ساتھ مصالحت کی کوشش نہ کی اور تمہارے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھایا، تو پھر سن، آنے والی صبح سے پہلے اندھیرے منہ ہم یہاں سے نکل کر روہتاس کے ودوا آشرم میں چلے جائیں گے اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی کہ ہم دونوں کہاں گئی ہیں۔ اوما کا یہ جواب سن کر گنگا بیچاری پیلی ہو گئی، پھر کہنے لگی، اوما میری بہن، تمہاری تجویز تو ٹھیک ہے، پر خواص خان سے یہ دوری میرے لیے ناقابل برداشت اور انتہائی جان لیوا ہو کر رہ جائے گی۔ اس پر اوما نے بدکنے کے انداز میں گنگا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں ناقابل برداشت ہو جائے گی؟ جب خواص خان تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں پسند نہیں کرتا، اپنے دل میں چاہت، اپنی پریم اور اپنی محبت میں تمہیں حصے دار نہیں بنانا چاہتا، تو اس سے دوری پھر تمہیں کیوں ایک طرح کی پریشانی میں مبتلا کرے گی؟ دیکھ گنگا، تم وہی ہو جو کبھی اپنے دل کی گہرائیوں سے خواص خان سے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر خواص خان تمہیں نہیں اپنانا چاہتا تو اپنے دل میں اسی نفرت کو جنم دے لو جو تمہیں پہلے خواص خان کے لیے تھی۔ اس پر گنگا بیچاری بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اوما میری بہن، کاش میں ایسا کر سکتی، کاش میں اس نفرت کو واپس لا سکتی جو میرے دل میں اس وقت خواص خان کے لیے تھی جب وہ صاحب خان تھا اور لومڑیاں پکڑتا تھا، لیکن اب میری زندگی میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ سن اوما میری بہن، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں صاحب خان سے انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ تم جانتی ہو اس نفرت کا میں نے اظہار بھی کیا اور خاص خان کے منہ پر اس وقت تماچا مارا جب وہ صاحب خان تھا، حالانکہ مجھ پر اس کا احسان بھی تھا، اس نے میری جان، میری آبرو کی حفاظت بھی کی تھی۔ اس کے باوجود اس سے مجھے ایسی شدید نفرت تھی کہ میں اس کے احسان تک کو فراموش کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ دیکھو ماں، جس وقت میرا سوئمبر رچایا گیا اور نقاب پوش کی حیثیت سے خواص خان نے میرے سوئمبر کے تینوں حصے بڑے احسن طریقے سے جیتے، اس وقت بھی میں خواص خان سے نفرت ہی کرتی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت، چاہت یا پریم نہیں تھا۔ جس وقت اس نقاب پوش نے میرے سوئمبر کے تینوں مراحل جیتے تو میں اس کی جیت، اس کی جرت مندی، اس کی تیر اندازی اور تیغ زنی میں مہارت دیکھتے ہوئے آپ سے آپ اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نقاب پوش کے بھیس میں خواص خان ہے۔ پھر سوئمبر کا تیسرا حصہ جیتنے کے بعد جب اس نقاب پوش نے مجھے اپنانے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور چلا گیا، اس کے بعد جب اس نے سوئمبر میں حصہ لینے والے تینوں راجکماروں کی گردنیں بھی کاٹ دی، تب میری محبت اس سے انتہا درجے کی شدید ہو گئی اور میں نے عہد کر لیا کہ میں ہر صورت میں اس نقاب پوش کو حاصل کر کے رہوں گی جس نے میرا سوئمبر جیتا ہے، اس لیے کہ وہ نقاب پوش میرے پریم کی آخری حدوں کو چھو گیا تھا اور میری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بن کر رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ دیکھو ماں، یہاں تک آنے کے بعد جب فدائی خان نے یہ خبر دی کہ نقاب پوش خواص خان ہی ہے، تو دیکھ میری بہن، خواص خان کے لیے میرے دل میں جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جس قدر محبت اور پریم سوئمبر جیتنے والے نقاب پوش کے لیے تھا، وہ سارا پریم، وہ ساری چاہت، وہ ساری محبت خواص خان کی ذات کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب وہی خواص خان جو کبھی میرے لیے انتہائی قابل نفرت تھا، میرے لیے انتہا درجے کا نادر اور نایاب ہے۔ سنو، میں جس قدر اس سے نفرت کرتی تھی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ اب میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں خیال کرتی ہوں میری بہن کہ خواص خان کے بغیر میری زندگی جہنم اور ویران ہو کر رہ جائے گی۔ سوچتی ہوں خواص خان کے بغیر ودوا آشرم میں کیسے زندگی بسر کروں گی۔ میں چاہتی تھی اسی حویلی میں رہوں گی، گاہے گاہے چوری چھپے خواص خان کو دیکھتی رہوں گی اور اپنے دل کے اندر پریم کی اٹھنے والی آگ کو ٹھنڈا کرتی رہوں گی۔ پر جب محل سے نکل کر مجھے ودوا آشرم جانا پڑا تو اوما میری بہن، میری زندگی کے خارزار مزید گہرے ہو جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد راجکماری گنگا جب خاموش ہوئی تب اوما نے اس کی ساری بات کا جواب دیا۔ دیکھ گنگا میری بہن، میں تمہیں محبت اور چاہت کے انقلاب کو سمجھتی ہوں۔ تو واقعی خواص خان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس سے دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی، اسے اپنی طرف مائل کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اس پر چونک کر گنگا نے پوچھا، وہ کیا طریقہ؟ اس پر اوما کہنے لگی، سن گنگا، اس وقت تو خواص خان کے لیے کھانا لے کر جا۔ اگر انہوں نے تیرے ہاتھ کا کھانا کھا لیا، تیرے ساتھ اچھی گفتگو کی تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آ جانا اور پھر صبح ہم ودوا آشرم کی طرف چلے جائیں گے۔ تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نئے حالات کے تحت ودوا آشرم کی مالی حالت کافی بری ہے، لہٰذا ودوا آشرم میں جس قدر بیوائیں رہتی ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے نکلتی ہیں اور اسی سے ودوا آشرم کی گزر بسر ہوتی ہے۔ دیکھ گنگا میری بہن، تم ان بیواؤں کے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے نکلا کرنا، میں بھی انہی بیواؤں میں شامل ہوا کروں گی۔
خصوصیت کے ساتھ تم بھیک مانگنے کے لیے خواص خان کی حویلی کی طرف بھیک مانگنے کے دوران اپنے بدن کو خوب ڈھانپ کے رکھنا اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھنا۔ میں جانتی ہوں خواص خان ایک انتہائی ہمدرد اور انتہائی جانثار آدمی ہے، وہ کبھی بھی تم سے نفرت نہ کرتا، پر تم نے جو رویہ اس کے ساتھ روا رکھا تھا اس کی بنا پر تم سے اس کی محبت انتہا درجے کی نفرت میں بدل گئی ہے۔ دیکھ گنگا، تو مانے گی جس وقت وہ لومڑیاں پکڑتا تھا اس وقت وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہیں چاہتا تھا اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اس کی بے عزتی کی، اور پھر جب تیرے پتا نے اسے اپنے پاس بلایا اور ادھر بھی تو نے اس کی توہین کی، تب اس نے تمہاری محبت کو اپنی نفرت میں تبدیل کر لیا۔ اب تمہارا یہ کام ہوگا کہ اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرو۔ دیکھ گنگا، جس طرح نقاب ڈال کر خواص خان نے تمہارا سوئمبر جیتا ہے اور تمہارے دل میں اپنے لیے نفرت کو پریم میں اور محبت میں بدل دیا، وہی طریقہ کار تم خواص خان کے خلاف استعمال کرو۔ تم بھی چہرے پر نقاب ڈال کر بھیک مانگنے کے لیے ادھر آیا کرنا، خصوصیت سے اس وقت جب خواص خان تمہیں باہر دکھائی دے، اس سے بھیک مانگنا۔ اپنی گفتگو، اپنے رویے سے تم خواص خان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ ایک انتہائی خدا ترس، نیک اور ہمدرد انسان ہے۔ میرے خیال میں اگر راجکماری کی حیثیت سے تم اسے اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں تو ایک بیوہ کی حیثیت سے تم ضرور اسے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی اور اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لو گی۔ اگر تم کر سکو گی تو میں سمجھوں گی تو نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ اوما کی اس تجویز پر گنگا کے چہرے پر خوشگوار اور ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ شوخ نگاہوں سے اوما کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اوما میری بہن، یہ تیری تجویز بہترین ہے اور میرے خیال میں اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی خواص خان مجھ سے راضی نہ ہوئے اور راجکماری کی حیثیت سے انہوں نے مجھ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش نہ کی تو میں بیوہ کی حیثیت سے انہیں اپنی طرف مائل کروں گی۔ دیکھ اوما، خواص خان میرا سوئمبر جیت چکے ہیں، اب دنیا کے اندر وہی واحد ایک جوان ہے جو میرے تن من دھن، میرے جسم، میری جان، میری روح سب کا مالک ہے۔ میں سمجھتی ہوں جب تک خواص خان مجھے نہیں ملتا، میری روح، میرا دل، ہر شے ادھوری ہے۔ ایک بیوہ کی حیثیت سے میں خواص خان کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ اب تیری تجویز کے مطابق میں خواص خان کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گنگا حرکت میں آئی۔ تانبے کی ایک تشتری میں اس نے کھانے کی اشیاء رکھی، پھر تشت اٹھا کر اس کمرے کی طرف چل دی جس میں خواص خان نے آ کر قیام کیا تھا۔ خواص خان کے اسی عمارت میں آ جانے کے بعد شبنم افروز، نجمہ ہست، خوبصورت نوخیزیوں کے ردا اور دلبرانہ جمیل و نسیم ادا جیسی پرکشش راجکماری گنگا جگمگ پرستان میں کسی محبوب فطرت کی طرح چلتی ہوئی گلستانوں بیابانوں میں ستاروں کے جھرمٹ کی طرح خواص خان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے باہر جو محافظ پہرا دے رہا تھا اس نے بھی راجکماری گنگا کو اندر آنے سے نہیں روکا، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ شیر شاہ سوری نے ایک لونڈی کی حیثیت سے راجکماری گنگا کو خواص خان کے حوالے کر دیا ہے۔ کھانے کا تشت اٹھائے راجکماری گنگا جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کمرے کے وسطی حصے میں ایک نشست پر خواص خان چپ آنکھیں بند کیے تھا۔ گنگا کے اندر داخل ہونے پر وہ چونکا، اپنی آنکھیں کھول کر جب اس نے دیکھا تو اس کے ساتھ ہی گنگا تعظیمی خیر مقدم اور کورنش بجا لانے کے انداز میں جھکی، پھر وہ رس بھری آواز میں حقیقت پر مبنی الفاظ موتیوں کی طرح بکھیرتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ میں آپ کو اس عمارت میں منتقل ہونے پر مبارکباد دیتی ہوں، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ گزشتہ تلخیوں اور ناراضگیوں کو بھول جائیں گے، اس لیے کہ شیر شاہ سوری ایک لونڈی کی حیثیت سے مجھے آپ کے حوالے کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ سوئمبر جیت کر بھی آپ اپنے آپ کو میرا حقدار ثابت کر چکے ہیں۔ خواص خان تھوڑی دیر تک راجکماری گنگا کو بڑے غور سے دیکھتا رہا اور وہ کھانے کا تشت اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ اس کے بعد کمرے میں خواص خان کی کھولتی اور قہرمانیت میں ڈوبی آواز بلند ہوئی، دیکھ گنگا، تو مجھے کوئی تنگ و تاریک، خستہ اور صدیوں پرانا دیمک زدہ، بے در اور بے گھر انسان خیال کرتی ہے جس کو جب چاہے جس رخ پر پھیر کر رکھ دے۔ کیا تو مجھے جہنم کا اندھا کوئی خشک لمحہ خیال کرتی ہے جس کے دکھ کی تختی پر جو تحریر چاہے لکھ مارو؟ سنو، میرا تم سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور آئندہ اگر تم نے میرے لیے کھانا لانے کی کوشش کی یا میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری سخت بے عزتی کروں گا۔ تمہاری بھلائی، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اوما کے ساتھ اس عمارت میں جب تک رہنا چاہو چپ چاپ خاموشی سے رہو، اور جب تم اس عمارت سے جانا چاہو تو کوئی تمہاری راہ نہیں روکے گا۔ بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ خواص خان کے ان الفاظ پر لگتا تھا راجکماری گنگا بیچاری کے پاؤں زمین سے چپک گئے ہیں، وہ ہل تک نہ سکی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خواص خان پھر بول پڑا اور کہنے لگا، سن گنگا،
تو میرے لیے اب تاریک شہر، گرد آلود شب، سوگی دن اور میلے دن کے افق کی مانند ہے۔ کبھی تجھ سے مجھے سمندر جیسی چاہت تھی، پر اب تو میرے لیے خواہشوں کے عذاب سے بھی بدتر ہے۔ جا چلی جا اور آئندہ کے بعد کبھی بھی میرا سامنا کرنے کی کوشش مت کرنا۔